حضرت ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے مختلف ادوار میں ایرانی قوم کے مذہبی عقائد و نظریات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ان کی مذہبی زندگی کا نیا پہلو ہے۔ ایران میں ایک مخصوص قبیلہ ماگی کو مذہبی اجارہ داری حاصل تھی، اگرچہ ان کے مذہبی افکار میں تغیرات رونما ہوتے رہے، لیکن تمام ادوار میں مذہبی پیشوائی کا حق صرف اس خاندان میں مرکوز رہا۔ پروفیسر آرتھر لکھتے ہیں کہ مجوس یا مغاں اصل میں میڈیا کے ایک قبیلہ یا اس قبیلہ کی ایک خاص جماعت کا نام تھا جو غیر زرتشتی مزدائیت کے علماء مذہب تھے۔ جب مذہب زرتشت نے ایران کے مغربی علاقوں میڈیا اور فارس کو تسخیر کیا تو مغاں اصلاح شدہ مذہب کے رؤسائے روحانی بن گئے۔ اوسطا میں یہ علماء مذہب آذروان کے قدیم نام سے مذکور ہیں، لیکن اشکانیوں اور ساسانیوں کے مذہب میں وہ معمولاً موغ کہلاتے تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ قبیلہ واحد کے افراد ہونے کا احساس رہا۔ عام لوگ بھی ان کو ایک ایسی جماعت تصور کرتے تھے جو قبیلہ واحد سے تعلق رکھتی ہے اور خداؤں کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ کیونکہ مذہبی قیادت ایک خاص قبیلہ کے افراد سے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی اور ملک میں عام جاگیردارانہ نظام تھا، بادشاہ کی طرف سے خدمات کی صلہ میں امراء کو بڑی بڑی جاگیریں بخشی جاتی تھی، اس لیے یہ دونوں گروہ ملک میں بااثر اور مقتدر شمار کیے جاتے تھے۔ موغ خاندان کے پاس صرف مذہبی قیادت ہی نہ تھی بلکہ یہ بڑی بڑی جاگیروں کے مالک بھی تھے، اس لیے بڑے متمول اور دولت مند تھے۔ اگر ان دو گروہوں میں سے کسی کو بادشاہ کی طرف سے خطرہ محسوس ہوتا تو دونوں متحد ہو جاتے اور ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ موبدوں کا انتخاب ہمیشہ قبیلہ مغاں میں سے ہوتا اور انہی میں سے موبد چنا جاتا جو ان تمام مذہبی رہنماؤں کا سربراہ اعلیٰ ہوتا۔ زرتشتی دنیا میں اس کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے عیسائی کلیسا میں پوپ کی۔ مذہبی عظمت اور مالی اقتدار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نسب نامہ ایک ایسی افسانوی شخصیت کے ساتھ ملا دیا تھا جس کی ایرانیوں کے دل میں بڑی عزت و توقیر تھی۔ اس کا نام منوش چتر تھا، جسے عام طور پر منوچہر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے مذہبی مقام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دنیاوی اقتدار کو بھی مذہبی تقدس کا رنگ دے دیا تھا اور ہر شخص کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مراحل مہد سے لحد تک ان کی نگرانی میں طے کیے جاتے تھے۔ اس زمانہ کا ایک مشہور مورخ اگاتھیاس لکھتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں ہر شخص ان کا احترام کرتا ہے اور بے حد تعظیم کے ساتھ پیش آتا ہے۔ پبلک کے معاملات ان کے مشوروں اور پیشگوئیوں سے طے ہوتے ہیں اور لوگوں کے باہمی تنازعات کا وہ غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ آل فارس کے نزدیک کوئی چیز مسترد اور جائز نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ ایک موغ اس کے لیے جواز کی سند نہیں دیتا۔ موبدوں کا اثر و رسوخ محض ان کے روحانی اقتدار کی وجہ سے نہ تھا اور نہ اس لیے کہ وہ پیدائش، شادی، موت اور قربانی وغیرہ کی رسموں کو ادا کرتے تھے، بلکہ ان کی زمینوں، جاگیروں اور اس کثیر آمدنی کی وجہ سے بھی تھا جو انہیں مذہبی کفاروں، زکوٰۃ، نذر و نیاز کی رقموں سے حاصل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں کامل سیاسی آزادی حاصل تھی۔ ان کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انہوں نے حکومت کے اندر اپنی حکومت بنا رکھی تھی۔ میڈیا بالخصوص آذربائیجان موغوں کا ملک سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ان لوگوں کی زرخیز زمینیں اور پرفضا مکانات تھے
جن کے گرد حفاظت کے لیے کوئی دیوار نہیں بنی ہوتی تھی۔ پارتھیا کے آخری ایام میں موگوں کا تسلط ختم کر دیا گیا تھا اور ان کی اہمیت گھٹ گئی تھی، یہاں تک کہ ان سے ان کی بڑی بڑی جاگیریں چھین لی گئی تھی، ان کے آتش کدے ویران ہو گئے تھے اور قربان گاہیں سنسان۔ لیکن ساسانی خاندان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ارتشیر اول ساسانی خاندان کے بانی نے ان کو وہ پہلا مقام ارزانی کر دیا۔ ان کی مذہبی بالادستی اور اجارہ داری کے ساتھ ساتھ ان کی ثروت و خوشحالی کا دور بھی واپس آ گیا۔ چنانچہ ون ڈیوران لکھتا ہے، زرتشت مذہب کا سابقہ اقتدار اور اصل و رسوخ بحال کر دیا گیا، مغوں کو ان کی جاگیریں واپس کر دی گئیں اور ان کے اس حق کو بھی بحال کر دیا گیا کہ وہ ہر شخص کی آمدنی کا 10واں حصہ کلیسا کے لیے وصول کریں۔ سیاسی اثر و رسوخ میں بھی بادشاہ کے بعد دوسرا نمبر ان کا تھا۔ یہ سارے اختیارات ماگی قبیلہ پہ منحصر تھے جو ایران کی عملی اور فکری زندگی کو کنٹرول کرتے تھے۔ وہ مجرموں اور باغیوں کو دوزخ کی سزا کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ پوری 4 صدیوں تک وہ اہل ایران کے قلوب و اذہان پر حکومت کرتے رہے۔ ماگی قبیلہ کے پروہت اتنے دولت مند تھے کہ بسا اوقات بادشاہ ان سے قرض لیا کرتا تھا۔ ہر مشہور شہر میں ایک آتش کدہ ہوتا جس میں مقدس شعلہ روشن رہتا، جو کہ روشنی کے دیوتا کا نشان سمجھا جاتا۔ شر کے دیوتا آہرمن کے مقابلے میں کامیابی فقط اس وقت ممکن خیال کی جاتی جب ماگی کی تائید انہیں حاصل ہوتی۔ صرف وہی روحیں پاکیزگی اور تقدس کی رفتوں کو پا سکتی اور یوم محشر کی تکلیف دہ آزمائش سے نجات حاصل کر سکتی اور جنت کی ابدی مسرتوں سے مالا مال ہو سکتی، جنہیں ان مذہبی اجارہ دار ماگیوں کی دعائیں اور امدادیں حاصل ہوتی۔ معزز و محتشم سامعین، یہ ان کی مذہبی زندگی کا ایک اور پہلو تھا جس کو ہم نے سنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔